अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक बिल्कुल भी कोई मामूली टॉपिक नहीं है, ना ही आज की वीडियो कोई मामूली वीडियो है। ये एक वीडियो के अंदर आप सीखने वाले हैं वो 7 ऐसे प्रिंसिपल्स जो कि एक रिलेशनशिप को, यानी एक शादी को या एक कपल के एक रिश्ते को पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाते हैं या डिफ़ाइन करते हैं क्या वो रिश्ता, क्या वो रिलेशनशिप, वो शादी नेगेटिविटी की तरफ जाएगी। बहुत सालों तक साइंस को या फिर पूरी दुनिया में ह्यूमन बींग्स को ये नहीं पता था कि वो क्या फैक्टर्स होते हैं जो एक शादी को चलाते हैं और क्या फैक्टर्स हैं जो शादी टूटने की तरफ जाती है। तो इस पे बहुत तवील अरसे के लिए डॉक्टर गॉटमैन हैं, डॉक्टर जॉन गॉटमैन और उनकी बीवी डॉक्टर जूली गॉटमैन और उनकी पूरी टीम ने ओवर 40 years ऑफ क्लिनिकल रिसर्च किए ऑन थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ कपल्स। हज़ारों कपल्स को उन्होंने नोट किया है डिफरेंट रिसर्च लैब्स के अंदर, सेटिंग्स के अंदर देखकर उन्होंने बहुत सारी डेटा फाइंड की है और उसकी बेसिस पे उन्होंने बहुत ज़्यादा हेल्पफुल और बहुत वैल्यूबल इंफॉर्मेशन पूरी दुनिया के लिए लेकर आए रिगार्डिंग रिलेशनशिप्स। तो आज हम डिस्कस करेंगे डॉक्टर गॉटमैन की ही फाइंडिंग के मुताबिक जो उन्होंने डिफ़ाइन किए हैं, रिसर्च के बाद प्रूव किए हैं, वो 7 ऐसे प्रिंसिपल्स जो रिलेशनशिप्स को हेल्दी बनाते हैं। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। तो पहली बात, एक बहुत ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है जो डॉक्टर गॉटमैन ने डिफ़ाइन किया जिसका नाम है द साउंड रिलेशनशिप हाउस। यहाँ पे मैंने एक घर की शक्ल बनाई हुई है बेसिकली। उसमें उन्होंने डिफ़ाइन किए ये 7 प्रिंसिपल्स हैं जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। ऑब्वियसली जहाँ तक बात होती है, आप लेफ्ट पे देखें तो ये ट्रस्ट है। ट्रस्ट यानी एक दूसरे के अंदर आप ये ईमान हो कि आपका कपल आप पे चीट नहीं करेगा और वो आपको उनकी बात पे यकीन करना आसान लगता है। ये तो फाउंडेशन है, इस पे हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि ट्रस्ट के बगैर कोई रिश्ता चल नहीं सकता। तो ट्रस्ट फंडामेंटल चीज़ है। दूसरी तरफ आ जाती है कमिटमेंट, कि आप एक दूसरे के साथ कमिटेड हैं, आपकी जिम्मेदारी है एक दूसरे को ख्याल रखना। ये कमिटमेंट के बारे में भी हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे वो 7 प्रिंसिपल्स जो इन फाउंडेशंस के अलावा डिफ़ाइन करते हैं रिलेशनशिप कैसा रहेगा। स्टार्ट करते हैं नंबर 1 से, जो है बिल्डिंग लव मैप्स। ये मैंने हार्ट बनाया हुआ, डिफ़ाइन कर रहे हैं लव को और मैंने लिखा है मैप्स। ये क्या है? सबसे ज़रूरी है दो जो लोग हैं एक कपल के अंदर जो मौजूद हैं वो अपने एक दूसरे के लव मैप्स को डिफ़ाइन करें। मैप क्या होता है? मैप होता है जिसमें हम पूरा खाका बनाते हैं। जैसे लाहौर शहर का अगर आप मैप बनाएं तो यहाँ पे गार्डन टाउन है, यहाँ पे डिफेंस है, यहाँ पे मॉडल टाउन है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इस तरीके से आप टाउन्स को डिफ़ाइन करते हैं तो आप एक चीज़ को लेआउट करते हैं मैप के अंदर। इसी तरीके से डॉक्टर गॉटमैन ने डिफ़ाइन किया कि बहुत ज़रूरी है दोनों कपल्स एक दूसरे की जो ज़रूरियात, ख्वाहिशात, उनकी जो जिन चीज़ों की वो कदर करते हैं, जिन इक़दार को, जिन वैल्यूज़ को वो मैटर करती हैं, उनको आपको पूरी तरीके से पता होना चाहिए। आपको ये जानना चाहिए एक दूसरे के कपल के बारे में कि आप दूसरे के पास्ट एक्सपीरियंसेस क्या थे, आप जब बड़े हुए तो आपका चाइल्डहुड कैसा था, आपके माँ बाप ने आपको कैसे रेज़ किया, आपकी ज़िंदगी में और कौन लव्ड वंस आए थे और कौन से ब्रेकअप्स हुए थे आपकी ज़िंदगी में, आपने क्या सीखा उनसे। ये एक दूसरे के लव मैप्स बनाने इसको कहते हैं। इसको आप अंडरस्टैंडिंग कहें, इसको आप कहें एक दूसरे को बेहतर समझना कहें, जो भी अल्फाज आप देना चाहते हैं, इसको नाम दिया गया लव मैप्स का। ये कैसे बनते हैं? ये बनते हैं बातचीत करके। जब कपल्स आपस में बैठते हैं, टाइम निकालते हैं, एक दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं कि ये इनकी नीड्स हैं, ज़रूरियात हैं, ख्वाहिशात हैं, वैल्यूज़ हैं और ये इनके पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं। जब इन सब को समझने की कोशिश करते हैं तो हम एक लव मैप क्रिएट करते हैं। ये बहुत फाउंडेशनल है किसी भी कपल को एक दूसरे की अपनी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाने के लिए। ठीक हो गया। अब आते हैं नंबर 2 की तरफ। नंबर 2 है जी एडमिरेशन। एडमिरेशन से क्या मुराद है? एडमिरेशन से मुराद है एक दूसरे के लिए अच्छी अल्फाज का इस्तेमाल करना। देखिए, आप दिल में हम बहुत अच्छी चीज़ें महसूस कर सकते हैं। मैं अपने हस्बैंड को कहूँ बहुत अच्छा है मेरा हस्बैंड, मैं दिल में महसूस करती रहूँगी, मगर अगर मैं इसका इजहार नहीं करूँगी तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो अगर आप अपनी बीवी के लिए अच्छी चीज़ें सोचते हैं, समझते हैं और महसूस करते हैं तो उनका अल्फाज में या किसी और अच्छे एक्शंस में इजहार करना बहुत ज़रूरी है। इसको शेयर्ड फॉन्डनेस भी कहते हैं, शेयर्ड एडमिरेशन भी कहते हैं, कि अगर आपने अपने दिल ही दिल में रखी हुई अपनी बीवी की तारीफ़ तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो तारीफ़ खुल के करें, उसको रोकने की ज़रूरत नहीं है, उसको खींचने की ज़रूरत नहीं है। जितना एक्सप्रेस करते हैं, ये रिसर्च ने प्रूव किया, उतना बेहतर रिलेशनशिप्स फलते और फूलते हैं। नंबर 3 है टर्निंग टूवर्ड्स ईच अदर। इसको दूसरा नाम है बिडिंग भी। इसको मैं कहती हूँ बिड करना या फिर बैंक अकाउंट बनाना। वो क्या है? वो कहा जाता है कि दोनों कपल्स के दरमियान में एक इस तरह से समझें कि एक लव का एक बैंक अकाउंट होता है। तो इसमें कॉन्सेप्ट आ जाता है लव लैंग्वेजेस का। अगर आप समझें दूसरे की कि वो किस ज़बान में अपने प्यार को एक्सप्रेस करना और रिसीव करना अच्छा लगता है उनको, तो आपने उस तरीके से अपने
اپنے پارٹنر کے درمیان میں جو بینک اکاؤنٹ ہے اس میں آپ نے ایڈ کر دیا. اس میں گفٹس ہو سکتے ہیں اس بینک اکاؤنٹ میں, اس میں اچھے الفاظ ہو سکتے ہیں, اچھے ورڈز آپ, ٹھیک ہے. پھر اس میں آپ اچھی سروسز ہو سکتی ہیں, اگر آپ کو اپنی بیوی کے لیے کوئی آپ نے ہیلپ آؤٹ کر دی ہے وہ ایک بڈنگ ہوگی. یہ سب بڈ آپ کے بینک اکاؤنٹ میں جا رہی ہے. آپ نے ان کو کوئی بھی پیار کی نظر سے دیکھا یا آپ نے ان کو کوئی بھی اچھے الفاظ کہے, یہ سب آپ کا بینک اکاؤنٹ بن رہا ہوتا ہے یہاں پہ. تو یہ کانسیپٹ ہے ٹرننگ ٹورڈز ایچ ادر, یعنی دونوں کپلس کے لیے بہت ضروری ہے, دونوں پارٹنرس کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ اپنے لو کے بینک اکاؤنٹ کو ڈیلی بیسس پہ بلڈ کریں, چھوٹی چھوٹی بنس کے تھرو, بائی ٹرننگ ٹورڈز ایچ ادر, کہ شاید میری بیوی کو یہ پسند ہے تو میں ایسے کر لیتا ہوں, شاید میرے ہسبینڈ کو یہ پسند ہے میں ایسے کر لیتا ہوں. یہ بینک اکاؤنٹ کو جب ہم بلڈ کرتے ہیں تو وہ ایک بہت سالڈ فال بیک آپ کا گراؤنڈ بنتا ہے کہ اگر کل ابھی ہم آئیں گے کانفلکٹ پہ, جب کانفلکٹ ہوتا ہے تو پھر آپ کو پتا ہوتا ہے کہ میرے بینک اکاؤنٹ پہ کافی کچھ ہے, تو اگر آج لڑائی ہو بھی گئی ہے جو میں نے بینک اکاؤنٹ سے نکال بھی لیا ہے تو میرے بینک اکاؤنٹ میں کافی چیزیں موجود ہیں کہ میں ابھی نیگیٹیوٹی کی طرف نہیں جائیں گے ہم لوگ. ٹھیک ہو گیا. لو میپس بنائے دوسرے کی, ہم نے نیڈز, ایسپریشنز اور ویلیوز کو انڈرسٹینڈ کیا, پاسٹ ایکسپیرینسز کو. نمبر 2, ایک دوسرے کی طرف شیئر فونڈنس, اچھے الفاظ استعمال کرنے ہیں, ہم نے ان کو بتانا ہے. ٹرننگ ٹورڈز ایچ ادر, یعنی پورا بینک اکاؤنٹ ہم نے بنانا ہے لو کا, لو لینگویجز کا, ایک دوسرے کو ایکسپریس کرنے کے لیے. 4 پہ آ جاتے ہیں پازیٹیو پرسپیکٹیو, ایک دوسرے کی طرف حسن ظن رکھنا بہت ضروری ہے. اب یہ آبویسلی ریلائی کرتا ہے کہ آپ ایک دوسرے کی یہ سب کام کیا ہوگا تو پھر آپ کے لیے اچھا پرسپیکٹیو رکھنا آسان ہوگا, لیکن یہ ایک عادت ہے, یہ ایک چوائس ہے کہ آپ ڈیسائیڈ کریں کہ مجھے اپنے پارٹنر کے لیے ایک اچھا نظریہ رکھنا ہے, برا نہیں رکھنا. اکثر یہ ہوتا ہے کہ جب کانفلکٹ اور تضاد اور لڑائی اتنی زیادہ ہو جاتی ہے کہ آپ کا بینک اکاؤنٹ یہاں سے بڈنگ خالی ہو جاتی ہے اور پازیٹیو پرسپیکٹیو رکھنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. تو اس لیے آبویسلی یہ ریلائی کرے گا باقی فیکٹرز کے اوپر. اب ہم آ جاتے ہیں نمبر 5. نمبر 5 بہت بہت ضروری ہے, جو کہ جس کے اوپر میں ایک سیپریٹ سے ویڈیو بنانے والی ہوں, کہ کانفلکٹ یعنی جب تضاد ہو رہا ہو تو اس کو اچھے طریقے سے کیسے مینیج کرتے ہیں. ہر ریلیشن شپ کے اندر کانفلکٹ تو آتا ہے. اگر آپ کہیں کہ 2 لوگوں کی لڑائی نہیں ہوتی تو وہ یقیناً کچھ نہ کچھ یا تو چھپا رہے ہیں یا پھر ان کا کوئی رشتہ صحیح طریقے سے ہے نہیں, جو ایک دوسرے سے صحیح سے بات چیت نہیں کرتے. کانفلکٹ تو ہوتا ہے, تضاد آتا ہے, ڈفرینس آف اوپینینز آتے ہیں, کیونکہ 2 انسان ہیں, دونوں کے الگ کچھ نظریات ہیں, تو کانفلکٹ آئے گا. کانفلکٹ کو ریزالو کرنے کی پوری تہ میں آج نہیں جاؤں گی, لیکن میں تھوڑا سا ایکسپلین کر دوں گی. ایک کی فیکٹر ضرور یاد رکھیں کہ جب آپ کو لگے کہ آپ کا غصہ اتنا زیادہ ہائی ہو گیا ہے کہ آپ کی ہارٹ بیٹ تیز ہو رہی ہے, آواز آپ اونچی کر رہے ہیں, آپ خدا نہ خواستہ گالی گلوچ یا آپ فزیکلی دوسرے کو اٹیک کرنے والے ہیں, پلیز ریکگنائز کریں اپنے آپ میں اور اپنے پارٹنر میں اس وقت بات کرنے کا صحیح ٹائم نہیں ہے. اس وقت آپ سیپریٹ ہو جائیں, دوسرے کو آپ بتائیں کہ ابھی میرا ذہن صحیح طریقے سے نہیں چل رہا, مجھے بہت زیادہ غصہ آ رہا ہے, مجھے اپنے آپ کو جا کے سیلف سود کرنا ہے. سیلف سودنگ کے بارے میں بات کر چکے, اپنے آپ کو ٹھنڈا کیسے کرنا ہے, لمبے سانس لینے, ریلیکس کرنا ہے, ٹائم لینا ہے. اس میں اسٹاپ اسکلس کی بھی ہم نے بات کی ہوئی ہے, کافی ویڈیوز بنی ہوئی ہیں. اپنے آپ کو سیپریٹ کر لیں جب آپ کو غصہ بہت آ رہا ہے. اس کے بعد جب ٹھنڈے ہو جائیں گے, جب آ کے ہم بات کریں گے کہ کون سی وہ باتیں تھیں جو ہم نے سالو کرنی تھیں. اور ہمیشہ یاد رکھیں کانفلکٹ کے اندر یہ نظریہ رکھنا بہت ضروری ہے کہ the 2 people have to solve a problem, they have to maybe fight a problem, not fight each other. کیونکہ 2 لوگوں کے درمیان میں ایک پرابلم ہے جو کہ حل ہونی ہے, ایک دوسرے کو نہیں فائٹ کرنا, ہم نے اس پرابلم کو حل کرنا ہے. یہ نظریہ رکھنا بہت ضروری ہے. مگر یاد رکھیں جب بھی غصہ زیادہ آ رہا ہو اس وقت آپ صحیح بات چیت نہیں کریں گے, اس وقت اپنے آپ کو تھوڑی دیر کے لیے سیپریٹ کریں, ٹھنڈا کریں, کیونکہ اس وقت آپ غلط بات کریں گے, اس وقت آپ فرنٹل لوب سے نہیں سوچ رہے, آپ اینیمل برین سے سوچ رہے ہیں. اس پہ بھی ویڈیو بن چکی ہے. پھر آ جاتے ہیں ڈریمز پہ. اب یہ فنڈامنٹل ہے, فاؤنڈیشنل ہے. ایک دفعہ ڈاکٹر گاٹمن کے پاس ایک انسان آیا اور اس نے کہا میرے پاس زیادہ ٹائم نہیں ہے کہ میں آپ کی کتابیں پڑھوں, میرے پاس زیادہ ٹائم نہیں ہے کہ میں آپ کی ریسرچ اسٹڈیز پڑھوں, مجھے بتا دیں 2 منٹ کے اندر اگر میں نے اپنا ریلیشن شپ اپنی بیوی کے ساتھ ٹھیک کرنا ہے تو میں کیا کروں. تو ڈاکٹر گاٹمن نے جواب دیا آنر ہر ڈریمز, یعنی آپ کی بیوی کی جو ڈریمز ہیں زندگی میں ان کا خیال کریں. اس سے کیا مراد ہے؟ دیکھیں ہر انسان کی لائف میں کوئی نہ کوئی ایسپریشنز ہوتی ہیں, بہت اونچے خیالات ہوتے ہیں, جن چیزوں کو گولز ہوتے ہیں جن کو اچیو کرنا چاہتے ہیں. دیکھا گیا ریسرچ کے تھرو کہ جو ریلیشن شپس بہت زیادہ ڈیڈ لاک کی طرف چلے گئے تھے, بالکل رک گیا تھا, اتنا زیادہ نیگیٹیوٹی آ گئی تھی کہ ان کو سالو نہیں کیا جا رہا تھا. تو جب اس فیکٹر کو دیکھا گیا کہ ڈریمز کو جب آنر کیا گیا کہ جیسے تو یہ ڈیپسٹ لیول پہ جا کے ریلیشن شپ کو بہت اچھے طریقے سے امپروو کرتی ہیں.
وہ کیوں؟ کیونکہ دیکھیے ایک انسان جو زندگی میں ڈریم کرتا ہو وہ اس کے دل کے بہت قریب ہوتی ہے وہ چیز، اور اگر کوئی اس ڈریم کو سمجھے اور اس ڈریم کو سپورٹ کرے تو پھر آپ کا ان کی طرف ریلیشن شپ بہت زیادہ کلوز ہو جاتا ہے. اس کا ایگزامپل ہے کہ اگر آپ کی بیوی چاہتی ہے فار ایگزامپل وہ پڑھنا چاہتی ہیں، یا ان کا پورا خیال تھا وہ ٹیچر بننا چاہتی ہیں، ڈاکٹر بننا چاہتی ہیں، یا لائف میں کچھ بھی کرنا چاہتی ہیں، کوئی بک لکھنا چاہتی ہیں، وائس ورسا ہسبینڈ کے لیے بھی، کہ ہسبینڈ صرف نوکری نہیں کرنا چاہتے، ان کی بھی کوئی شوق ہوں گے، ڈریمز ہوں گے لائف کی، رائٹ، پیسے کمانے کے علاوہ. اگر آپ ان ڈریمز کو سمجھنے کی کوشش کریں، آنر کریں، تو یہ ریلیشن شپ میں دو لوگوں کو قریب لانے میں بہت بہت فاؤنڈیشنل رول کرتی ہے. اور یہ اگین میری بنائی ہوئی باتیں نہیں ہیں، ریسرچ نے پروو کیا کہ اس اسٹیپ کا بہت زیادہ اسٹرانگ امپیکٹ ہوتا ہے. یہ کیسے پتہ چلتا ہے کہ آپ کی ڈریمز کیسی ہیں؟ اس کے لیے یو ہیو ٹو کم بیک ٹو اسٹیپ 1. آپ نے لو میپس کیسے بنائے ہوئے تھے ایک دوسرے کی، آپ نے انڈرسٹینڈنگ کی ہوئی تھی ایسپریشنز، ڈریمز. جب ان کو سمجھا ہوگا تبھی ہم ان ڈریمز کو آنر کر کے سپورٹ کر سکتے ہیں، رائٹ. پھر آ جاتے ہیں نمبر 7، شیئرڈ میننگ. اب شیئرڈ میننگ سے مراد ہے، دیکھیں بہت آئیڈیل ہوتا ہے کہ آبویسلی دو لوگوں کی ویلیوز اوور لیپ کر رہی ہوں. جو دو لوگ ایک کپل کے اندر ہوں تو جو چیزوں کو وہ ویلیو کرتے ہیں، جن قدر کو چیزوں کی وہ قدر کرتے ہیں، وہ ایک دوسرے کی سملر ہوں. لیکن 100% سیم نہیں ہو سکتی، دیٹس جسٹ ناٹ پاسبل. دو ڈفرینٹ ہیومن بینگز ہیں. تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ آپ اپنی پہلے تو ویلیوز اور اقدار کی کمیونیکیشن کریں، اظہار کریں، ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کے یہ باتیں کریں کہ یہ چیزیں مجھے میٹر کرتی ہیں. مجھے جیسے پیسے سے زیادہ پیار نہیں ہے، مجھے زیادہ شوق ہے کہ ہمارے اچھے مومنٹس ہوں، اچھی ہم بچوں کی اچھی ایجوکیشن کریں، یا پھر مجھے شوق ہے میں ٹریول کروں. ایک دوسرے کی جب ہم نے ویلیوز کو انڈرسٹینڈ کیا ہوگا تو پھر ہم اکٹھے ان کو اوور لیپ کرنے کے چانسز بہتر ہوں گے. پھر آپ کے چانسز زیادہ ہوں گے کہ آپ ایک دوسرے کو ان ویلیوز کو اکٹھے لا کے آپ ایک کمبائن میننگ بنا سکیں زندگی میں. کیونکہ اگر آپ دونوں کے میننگ سیپریٹ جا رہے ہوں گے تو پھر دوریاں آتی ہیں اور قریب ہونا مشکل ہوتا ہے. تو ان چیزوں کی ڈسکشن کرنا ضروری ہے اور پھر ان کو آہستہ آہستہ کسی کریٹیو طریقے سے قریب لانا بہت ضروری ہے. تو یہ 7 چیزیں ہیں، بہت زیادہ کمپلیکس نہیں ہیں. کانفلکٹ کے اوپر میں انشاءاللہ ایک اور ویڈیو بناؤں گی، مگر ابھی اگر آپ چاہتے ہیں کہ اپنی ریلیشن شپ کو بہتر بنانا تو ان سارے اسٹیپس کے اوپر آہستہ آہستہ کر کے کام کرنا شروع کریں. اگر آپ کو لگتا ہے کہ بہت ڈیڈ لاک میں ہے ریلیشن شپ تو پھر ڈریمز کے بارے میں سوچیں کہ آپ کا ہسبینڈ یا آپ کی بیوی یا آپ کا پارٹنر کی ڈیپسٹ ڈیزائرز یا ڈریمز کیا ہیں زندگی میں، اور ان کو ان ڈریمز کو اچیو کرنے میں سپورٹ کریں تو آپ بہت انسٹنٹلی اپنے اس ساؤنڈ ریلیشن شپ کو ساؤنڈ رکھ سکتے ہیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیں. میری امید ہے اس سے آپ کو کچھ نہ کچھ فائدہ ہوا ہوگا. اپنے کویشچن ضرور کامنٹس میں لکھیں. میں انشاءاللہ آپ کو اگلی ویڈیو میں ملوں گی. اللہ حافظ.